کے اعتبار سے، اور آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم تمام نشانیوں تک پہنچے اور یہ ایک عنوان مکمل ہو جائے تاکہ جو لوگ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو معلومات حاصل کرنے میں کوئی دشواری اور دقت نہ ہو۔ اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور اس جنگ کا نام جنگ جمل اس لیے پڑا کہ اس جنگ کو حضور علیہ السلام نے خود جمل کا نام دیا، اور یہ جنگ جمل اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک بی بی صاحبہ ایسی ہوگی جو اونٹ کی بڑے بڑے بال والے اونٹ پہ سوار ہو کر وہ جنگ کے لیے تشریف لے جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ اب یہ پورا عنوان ہی غیب ہے، قیامت کی ایک ایک نشانی جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو مکمل ہوئی ہے، یہ سب غیب ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ لوگ قیامت کی نشانیاں حدیث میں پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اس پہ تقریریں بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، یہ عجیب سی بلہبی ہے، بلعجبی ہے یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ جمل ہوگی، بلکہ اس جنگ کا نام جنگ جمل خود حضور نے رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ازواج مطہرات میں ایک بی بی صاحبہ ہوگی کہ جو بڑے بڑے بال والے اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ جنگ کے لیے تشریف لے جائے گی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عمر چھوٹی تھی، وہ یہ بات سن کر ہنس پڑی، اس لیے ہنس پڑی کہ پتہ نہیں کون ہوگی، وہ کون سی بی بی صاحبہ ہوگی جو جنگ کے لیے نکلے گی، جبکہ وقرنا فی بیوتکن، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، پردے میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ اماں عائشہ کو حیرت ہوئی تھی، جناب صدیقہ نے حیرت کی تھی، وہ کون سی بی بی صاحبہ ہوگی، اس پہ ہنس پڑی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حیرت انگیز بات جب اپنے سامنے آتی ہے تو اچانک ہنسی نکل جاتی ہے، تو ام المومنین حیرت سے ہنس پڑی۔ حضور نے فرمایا عائشہ ہنسو مت، مجھے لگتا ہے عائشہ نہیں فرمایا بلکہ پیار سے فرمایا، یہ خاص بات ہے، وہاں نام نہیں لیا حضور نے، بلکہ او حمیرہ، آقا فرماتے ہیں او حمیرہ ہنسو نہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی تم ہی ہو۔ حضور نے اشارہ بھی دے دیا، وہ بی بی تم ہی ہو۔ پھر دوسری حدیث طبرانی نے اس کو لکھا ہے، امام ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا کائنات سے کہا، علی اگر تیری جنگ عائشہ کے ساتھ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور خیر کا معاملہ کرنا۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ایک دن میں اور جناب زبیر، یہ حضرت زبیر ابھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، آقا فرماتے حضرت مولا کائنات کہتے ہیں ایک دن میں اور زبیر، یہ حضرت زبیر مولا کائنات کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام یہ حضرت سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں اور ان کو حواری رسول کہا جاتا ہے۔ تو ایک دن جناب زبیر اور مولا کائنات دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے تھے، تو سرکار نے فرمایا زبیر کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ بالکل محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر ایک دن تو علی سے لڑے گا۔ دیکھیں وہاں ایسے آثار ہی نہیں تھے کہ لڑائی ہو، لیکن حضور علیہ السلام غیب دا نبی فرما رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اور جو لوگ اہل سنت نہیں ہیں، جو خارجی طبقے سے تعلق رہتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر یہ روافظ کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ روایتیں سب، اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ محبت ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑے، حضور فرماتے ہیں ایک دن زبیر تو لڑے گا۔ ان کو حیرت ہوئی یا رسول اللہ میں لڑوں گا علی سے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، لیکن یاد رکھنا اس وقت تو غلطی پر ہوگا، تو خطا پر ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی فرما دی کہ اس وقت تو خطا پر ہوگا۔ ایک دن مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، سرکار نے فرمایا علی میری ازواج میں سے ایک بی بی صاحبہ سے تیری جنگ ہوگی،
تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں بد نصیب ہوں. سرکار نے میں نہیں علی تو بد نصیب نہیں ہو سکتا. علی بد نصیب کیسے ہو سکتا؟ علی جس پر نظر ڈال دے اس کے نصیب چمک جاتے ہیں، تو علی بد نصیب. عرض کیا رسول اللہ میں بد نصیب. آقا فرماتے ہیں تم بد نصیب نہیں ہو علی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ لیکن بس یہ یاد رکھنا کہ جب اس سے جنگ ہو تو اس وقت میری نسبت کا خیال کرنا اور بہت خیر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچانے کی کوشش کرنا. اب یہ جنگ جمل ہوئی کیسے؟ بات یہ ہوئی کہ پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین کو جب شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوگی. اب یہ یہاں خاص بات، جو نوجوان ہیں، جو تحقیق کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی میں توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ تاریخ کے اندر الگ الگ باتیں موجود ہیں. تاریخ کو کبھی بھی من و عن مانا نہیں جا سکتا. تاریخ کو کبھی بھی، کسی کی بھی تاریخ ہو، تاریخ لکھنے والا کوئی مورخ ہو، من و عن آپ اس کو نہیں مان سکتے. اس لیے کہ مورخ جب تاریخ لکھتا ہے تو وہ گم شدہ کڑیوں کو اپنے ذوق کے مطابق جوڑتا ہے. تاریخ کی تعریف ہی یہ ہے کہ گم شدہ جو ہے وہ کڑیوں کو اپنے ذوق کے مطابق جوڑا جاتا ہے اور پھر تاریخ لکھی جاتی ہے. دوسری چیز، جب مورخ تاریخ لکھتا ہے تو اس میں حالات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، حکومت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں ہندوستان کے اندر جو تاریخ لکھی جا رہی ہوگی یا لکھی جا رہی ہے اس کا حال کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہتا ہوں، ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ اورنگزیب کے نام کے جتنے راستے اور جتنی چیزیں وہ سب ختم کر دو، اس لیے کہ اورنگزیب ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنے باپ کو نہیں بخشا. ایسے شخص کا نام کروڑ نہیں ہونا چاہیے، اس کے نام سے کوئی شہر نہیں ہونا. یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا، حالانکہ اس کا تاریخ سے، حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. میرا کوئی سیاسی عنوان نہیں ہے اور نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں، لیکن البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو ممبر و محراب ہی سے اصلاح ہوتی ہے. ہم لوگ خدمتگار ہیں ممبر و محراب کے، ہمارا کام ہے. تو یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے نا اور ہو رہا ہے، اور نام نہاد مسلم لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ظالم تھا، اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے لوگ کیا جانے اورنگزیب کیا ہے. اورنگزیب کے متعلق پوچھنا ہے تو اس پنڈت سے جا کر کے پوچھو جس نے اپنا گھر اورنگزیب کے اخلاق کو دیکھ کر مسجد کے لیے پیش کر دیا. اورنگزیب کو آج کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا اس دور کے لوگ بہتر زیادہ جانتے تھے؟ اورنگزیب وہ شخص ہے جس کی حکومت کے دور میں کسی عورت پہ ظلم نہیں ہوا. ایک عورت جنگی قیدی بنا کر کے لائی گئی تو اورنگزیب نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، وہ بادشاہ جس کے گھر کی وہ جو ہے وہ خاتون تھی، اورنگزیب نے کہا ہماری جنگ ان کے مردوں سے ہے، عورتوں سے نہیں ہے. بلکہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جیسے حاتم طائی کی بیٹی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لائی گئی تو میرے نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دیا اور آقا نے فرمایا بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. اورنگزیب نے سنت پہ عمل کر کے عزت کے تحفظ کے ساتھ اس کے گھر تک کے اس کو پہنچایا. یہ تاریخ ہے، تاریخ کے انمٹ نقوش ہے. لیکن برا ہو، چونکہ تاریخ جب مرتب ہوتی ہے تو حالات کے پریشر میں، تاریخ لکھی جاتی ہے تو حالات کے دباؤ میں. مورخ ہمیشہ حالات سے متاثر ہو کر لکھتا ہے. کتنا بھی عادل مورخ ہو، کہیں نہ کہیں حالات کے دباؤ میں اس کا قلم پھسلتا ہی ہے. اگر میں نام لینے بیٹھوں تو پھر اس صف کے اندر بہت سے نام آئیں گے اور آپ اس کے متحمل نہیں ہیں کہ آپ اس بات کو سن سکیں. لیکن آپ کے اور اپنے مطلب کی جتنی تھی میں نے کہہ دی. مورخ کوئی ہو، چاہے آپ نے ابن خلدون کو لے لیں، علامہ ابن جریر طبری کو، بڑے محترم نام ہے یہ، ابن کثیر کو خود لے لیں اور بھی لوگوں کو لے لیں، لیکن کہیں نہ کہیں قلم آپ کو پھسلتا ہوا نظر آئے گا.
تو پھر ہمارا طریقہ تاریخ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ سوچیں گے کہ جب آپ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بات میں نہیں مانی جاتی تو آپ کو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو الہام ہوتا ہے، مجھے الہام نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقے سے سیکھا ہے کہ ہم تاریخ کو مسلمہ عقائد کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم تاریخ کو یا کوئی بھی واقعہ ہماری نظروں کے سامنے آئے، ہم اس کو مسلمات کے سامنے، عقائد و نظریات جو ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں اس کی تصدیق کر دے تو ہم مان لیتے ہیں، اور اگر عقائد اس کی تصدیق نہ کرے، مسلمات اس کی تصدیق نہ کرے، اجماع امت اس کی تصدیق نہ کرے، تو کہنے والا کتنا بھی بڑا ہو پھر ہم اس کی بڑائی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم پھر اسلامی عقائد و نظریات کے پابند رہتے ہیں۔ تاریخ کے اندر اصحاب رسول کے بارے میں، ازواج رسول کے بارے میں، بنات رسول کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام کے خلفاء کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں تاریخ جہاں جہاں بھی بے اعتدالی کی باتیں کرتی ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، چاہے بولنے والا کتنا بڑا ہو، اس لیے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم قرآن اور حدیث پر ایمان لائے ہیں۔ آج کل جو نوجوان چھوکرے جن کو کچھ پتا نہیں ہے، جنہیں غسل کی سنتیں یاد نہیں ہیں کہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں، وہ صحابہ پہ ڈسکس کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر کے متعلق، حضرت زبیر بن عوام کے متعلق، انہی کے صاحبزادے جو حضرت عائشہ صدیقہ اما عائشہ کے بھتیجے بھی تھے، انہوں نے کہا اما عائشہ یہ بتائیں، توجہ کریں کہ حضور کو لوگوں میں سب سے زیادہ چہیتا کون تھا؟ اما عائشہ نے کہا علی ابن ابو طالب۔ تو کہا یہ حدیث تو آپ کو یاد تھی نا، پھر آپ نے ان سے جنگ کیوں کی؟ تو اس کا جواب اما عائشہ نے یہ دیا کہ تیرے باپ نے تیری ماں سے نکاح کیوں کیا؟ جواب یہ تھا کہ تیرے باپ نے تیری ماں سے نکاح کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پڑھے لکھے تھے وہ بھی، کہنے لگے ام المومنین، اس لیے کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا، یہ قدرت کے فیصلے تھے، اس لیے میرے باپ نے میری ماں سے نکاح کیا۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا یہ بھی تقدیر کے فیصلے تھے، اس وقت سب بھلا دیا گیا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی باتیں۔ تو بات یہ کرنے چلا تھا تمہید کے طور پہ کہ ہم تاریخ کو من و عن نہیں مانتے۔ تاریخ کے اندر اگر کسی صحابی کے کردار کو مشکوک کیا گیا ہے، ہم مورخ کو برا کہیں گے، صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے مقدس کلام میں موجود ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ خیر اور حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، حتیٰ کہ کوئی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس دن پردہ فرمایا، اس پردہ فرمانے سے ایک سیکنڈ پہلے ہی ایمان لایا ہو حضور کی محفل میں آ کر کے، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ان کے متعلق بولنا تو کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تمہید ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر ہر چیزیں اب آ گئی ہے، علم عام ہو گیا ہے، علم اوپن ہو گیا ہے، جزدان سے نکل کر اور اوراق سے نکل کر علم اب سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، اور جس کو دیکھو اسکالر اسکالر اسکالر۔ وہ کیا اسکالر بنتے ہیں جنہیں کچھ مبادیات نہیں پتہ، اسلام کی عقائد و نظریات نہیں پتہ، لے کر بیٹھ گئے کتابیں، یہ صفحہ نمبر، یہ کتاب، یہ ایسا یہ ویسا، اس کو پتہ نہیں جس کی کتاب پڑھ رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کو پتہ نہیں جن صحابہ پر تو ڈسکس کرے تیری اوقات ہے۔ ارے صحابی اس ذات کا نام ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد